بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ نے اپنے مشہور کتاب عقود و رسم المفتی کی شرح میں اب گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ کافی دقیق تھی اور عبارتوں سے بھری ہوئی تھی، اور کچھ مقامات پر کچھ ضروری گفتگو ہمیں بھی کرنی تھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت قدس سرہ العزیز کی ترجیحات اور ان کے اقوال کی روشنی میں، تو وہ بھی ہم نے کر دی۔ کچھ وضاحتیں تھیں ضروری، جو وضاحتیں بھی کر دیں۔ اب آئیے اس مشکل بحث سے فارغ ہونے کے بعد ہم آگے سلسلہ پڑھاتے ہیں۔ اب علامہ شامی اپنے منظوم کلام میں کیا فرماتے ہیں دیکھیے۔ فرماتے ہیں ثم اذا لم توجد الروایہ عن علمائنا ذوی الدراية واختلف الذين قد تأخروا يرجح الذي عليه الأكثر مثل الطحاوي وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير، وحيث لم توجد لهؤلاء مقالة نتيجة للإفتاء فلينظر المفتي بجد واجتهاد وليخشى بطش ربه يوم المعاد فليس يجسر على الأحكام سوى شقي خاسر المرام۔ یہ کتنے اشعار ہو گئے؟ 6 اشعار یہاں پر ہو گئے۔ ان 6 اشعار کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ابھی تو ائمہ کرام کے درمیان اختلاف روایت ہو، اس کی تفصیل ہم کر رہے تھے۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ پھر جب ہمارے علماء ذوی الدراية سے روایت کچھ نہ ملے، اذا لم توجد الروایہ، ہمارے علماء کرام سے، اور علماء سے مراد یہاں پر ائمہ متقدمین ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ علماء کا اطلاق جو ہے وہ عموماً بعد کے فقہا پر ہوتا ہے، لیکن لازمی طور پر ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے علماء سے جب روایت نہ ملے، یعنی کوئی مقصود نہیں ہے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد سے اور دیگر اصحاب امام سے، اور علماء انا ذوی الدراية کہنے کا مطلب ہی یہی ہے، درایا والے، سمجھ والے، اہل نظر، یعنی مجتہدین ائمہ کرام ہمارے، ان سے اگر کوئی مذہب کی کوئی روایت نہیں ملے، موجود نہیں ہے، اور حالت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے، یعنی متأخرین فقہا، ان کا اختلاف ہو جائے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی قول کو ترجیح دینی چاہیے جس پر اکثر متأخرین فقہا ہوں۔ یرجح الذی علیہ الاکثر، اب یہ قد تأخروا یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ متقدمین ائمہ کرام سے اگر کوئی روایت نہ ملے تو متأخرین کی طرف لا محالہ ہمیں جانا تو پڑے گا، لیکن متأخرین کا کوئی متفق علیہ قول نہ ملے بلکہ مختلف فی مسئلہ ہو گیا، یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے کہ جمہور کی متفق علیہ مسئلے کی طرف جائیں گے، یہاں یہ کریں گے۔ وہ متقدمین کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کریں گے کہ جناب امام صاحب ایک طرف ہیں اور ان کے تمام تلامذہ ایک طرف ہیں، تو جناب کثرت اور جناب ووٹنگ سسٹم کے حساب سے چلے جائیں گے، وہاں زیادہ لوگ ہیں، کثرت رائے ادھر ہے تو ادھر چلے جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، وہاں تو امام کی طرف ہم رہیں گے۔ لیکن متاخرین میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا تو، اور میں نے بتایا بار بار کہ لفظ متاخرین کا اطلاق جو ہے اصحاب امام کے بعد کے فقہا پر ہوتا ہے۔ امام ابو حفص کبیر ہیں، امام کرخی ہیں، امام جوزجانی ہیں، امام سرخسی ہیں، امام طحاوی ہیں، یہ لوگ ہیں۔
امام ابو علی النصفی ہیں، تو ان متأخرین فقہا کا اختلاف ہو جائے تب کیا کریں گے؟ تو جس پر زیادہ لوگ ہوں اسی کو ہم راجح قرار دیں گے، اور اس کی مثال بھی پیش کی، جیسے امام طحاوی ہیں، امام ابو حفص کبیر ہے، اور ابو جعفر کے نام سے تو کئی ہے کہ خود امام طحاوی بھی ہے، ابو جعفر محمد ابن سلامہ، تو ابو جعفر طحاوی، اور ان کا نام پہلے آ چکا ہے، اور ایک ابو جعفر ہندوانی ہے، واللیث، اور امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی ہیں۔ یہ جو مشہور حضرات ہیں فقہائے متاخرین میں، ان جیسے لوگ جو ہے وہ کسی ایک مسئلے پر اتفاق کر لے جائیں تو ٹھیک ہے، اسی کی اتباع کرنی ہے، اور اگر اختلاف ہو گیا تو جس طرف کثیر ہوں ہمیں اس طرف جانا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وحیث لم توجد لہؤلاء، اور یہ مقالۃ نائب فاعل ہے لم توجد کا، اور جہاں ان ائمہ متاخرین کا بھی کوئی قول نہ ملے اور افتاء کی حاجت ہو، ضرورت ہے کہ فتویٰ دینا ہے، لوگوں کے سوالات ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَنْظُرِ الْمُفْتِي بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ، تو مفتی کو اپنی پوری کوشش صرف کر دینی چاہیے، جد و اجتہاد سے اپنی کوشش اور محنت اور لگن سے غور کرنا چاہیے، اور قیامت کے دن اپنے رب کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے کہ قیام ان بطش ربک لشدید، فرمایا نا قرآن پاک میں کہ اگر ہم نے جو ہے وہ ہوائے نفس کے طور پر کسی معاملے میں فتویٰ دے دیا، بغیر علم کے فتویٰ دے دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پکڑ آئے گی۔ تو خوف ربانی ایک بنیادی چیز ہے۔ یہاں پر کیا کہا انہوں نے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ کوئی روایت متاخرین سے بھی نہیں مل رہی، متقدمین سے تو ہے نہیں، متاخرین سے بھی نہیں مل رہی ہے، اور آپ کو نوپیدا مسائل میں ایسی صورتحال آ جائے گی کہ نہ متقدمین کی طرف سے صریح کوئی منصوص مسئلہ موجود ہے، نہ متاخرین کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ افتاء کی ضرورت تو ہے۔ آج کی ڈیٹ میں لوگ پوچھ دیں گے کرپٹو کرنسی کا مسئلہ کیا ہے، اور شیئر بازار کا معاملہ کیا ہے، فلاں جگہ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کا مسئلہ کیا ہے، ان کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ضرورت تو ہے فتویٰ دینے کی۔ تو مفتی کو پوری کوشش کرنی چاہیے، اور خوف ربانی ہاتھ سے نہ جائے، یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہہ دیا کہ مفتی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اجتہاد، جد و اجتہاد، اور اجتہاد سے مراد وہ اجتہاد نہیں ہے جو مصطلح ہے جی، کیونکہ اس زمانے میں اگر مجتہد ہے تو ٹھیک ہے، تب تو وہ بالکل فتویٰ دے گا اپنے اجتہاد سے۔ یہاں اجتہاد سے مراد لغوی اجتہاد ہے، یا پھر ایک وہ بات جس کا تذکرہ کبھی آیا تھا کہ اگر جو ہے نا بصیرت والا فقیہ کوئی موجود ہے اور مفتی موجود ہے تو ایک گنا اجتہاد سب کو حاصل ہے، ہر مفتی کو ایک گنا اجتہاد کی شان حاصل ہوتی ہے کہ ایسے مسائل میں جو آج پیش آ گئے ہیں ان میں غور و فکر کر کے ایک مضبوط رائے قائم تو کرنی ہوگی، دلائل پر غور و فکر کر کے، اور اشباہ و نظائر پر غور و فکر کر کے، یا پھر اس جیسی ملتی ہوئی مثالوں پر قیاس کر کے، اس طرح سے کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا، وہ مراد ہے۔ تو مفتی ہوں اور پوری کوشش صرف کریں، اور ساتھ میں اللہ رب العزت کی خشیت اور خوف بھی ہو۔ لہٰذا ایسے مفتی جو پیسوں میں بک جائیں، مثال کے طور پر، تو ظاہر ہے کہ خوف نہیں ہے، یا محنت نہیں کی، توجہ نہیں کی، بس یوں ہی جو بات سمجھ میں آئی وہ فوراً بتا دی، تو جد و اجتہاد نہیں ہے۔ اور جو مفتی نہیں ہے وہ تو فتویٰ دے ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ نہ متقدمین کا کوئی قول ہو، نہ متاخرین کا کوئی قول ہو،
افتاء کی ضرورت ہو تو مفتی پوری کوشش صرف کر دے اور اللہ رب العزت سے ڈرے اور پھر فتویٰ دے۔ فرماتے ہیں فلیس یجسر علی الاحکام، یہ کیوں فرما دیا کہ پوری جد و جہد اور اجتہاد اور کوشش اور لگن سے اور اپنی فقہی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا خوف جو ہے دل میں بسائے ہوئے اس مسئلے کو حل کرے۔ اس میں کوئی چیز بھی کم رہ گئی نا تو پھر آپ کو حق نہیں حاصل ہے کہ جو ہے فتویٰ دیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ احکام پر جسارت نہیں کرے گا مگر وہی بندہ جو ہے جو شقی اور بدبخت ہے اور خاسر المرام ہے، جو اپنی منزل کھو چکا ہے اور اپنے مقصد سے محروم ہے اور اپنے ہدف کے معاملے میں گھاٹے میں ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی مرام، آخرت میں کے گھاٹے میں پڑنے والا ہے اور شقی ہے، بدبخت ہے۔ ایسی بندہ جو ہے نا احکام کے معاملے میں جسارت کرے گا۔ احکام کے معاملے میں جسارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹکل پچو جو چاہے ہانک دیا، کہہ دیا یہ حلال یہ حرام، اور یہ بھی کہ اگر اس سے تعلق ہے والشرب بھی اور سب سے تعلق ہے تو اس سے تعلق کی بنیاد پر یہ مطلب ہوگا کہ اللہ کا خوف دل میں ہے نہیں، بس کوئی ایک بندہ آیا تو اسے کہہ دیا صحیح مسئلہ بتا دیا، اور کوئی مالدار بندہ آ گیا یا اپنی پارٹی کا آ گیا، اپنے گروہ کا آ گیا، یا پھر اپنا مرید آ گیا یا اپنے گھر کا بندہ کوئی آ گیا تو پھر کہے کہ تمہارے لیے حلال ہے، جاؤ اس طرح کر لو، تو پھر الہی کہاں گیا؟ تو یہ شقاوت اور خسران والے ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ چلیے ان اشعار کے ضمن میں میں نے بقدر ضرورت گفتگو کر دی ہے، دیکھتے ہیں علامہ شامی اس کی تشریح کیسے کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حاوی قدسی میں کے آخر میں فرمایا الحاوی القدسی، اس کتاب کا تعارف میں پہلے کرا چکا ہوں آپ حضرات کے لیے۔ تو الحاوی القدسی، یہ حاوی قدسی جو ہے نا اصل میں 3 حصوں پر مشتمل ہے، اصول یعنی عقائد پر بھی ہے، اور اصول فقہ ضوابط اور قواعد فقیہ پر بھی ہے، اور پھر فروع پر بھی ہے، اور فروع کا جو حصہ ہے نا بڑا مفصل ہے۔ تو فرما رہے ہیں عام طور پر علماء جو ہے حاوی قدسی کے حصے فروع سے مسائل اخذ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ حاوی قدسی کے آخر میں فرمایا کیا فرمایا کہ وَمَتَى لَمْ يُوجَدْ فِي الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَایَةٌ يُؤْخَذُ بِظَاهِرِ قَوْلِ أَبِي يوسف ثم بظاہر قول محمد ثم بظاہر قول ظفر والحسن وغیرہ۔ یہ سب عبارتیں اس طرح کی گزر چکی ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ فرمایا کہ کسی خاص مسئلے میں جب امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت نہ ملے تو امام ابو یوسف کے ظاہر قول کو لے لیں گے، پھر امام محمد کے ظاہر قول کو لیں گے، پھر امام ظفر اور امام حسن اور دیگر اصحاب امام کے قول ظاہر کو لے لیں گے۔ الاکبر فالاکبر، یہ ترتیب جو ہے نا الاکبر فالاکبر بھی چلے گی، ان کے بعد کون بڑا ہے، ان کے بعد کون بڑا ہے۔ ہاکذا الی آخری من کان من کبار الاصحاب، اسی طرح یہ ترتیب جاری رہے گی ان آخری تلمیذ امام تک جو باقی مادہ میں بڑے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَادِثَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ اب جواب ظاہر، یہ تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ امام سے کوئی روایت نہ ملے، اصحاب امام سے ملے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الْحَادِثَةِ عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ جَوَابٌ ظَاهِرٌ، ان میں سے کسی ایک سے، اصحاب امام میں سے بھی کسی ایک سے اس خاص واقعے میں، خاص مسئلے میں کوئی ظاہر جواب نہیں مل رہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ وَتَكَلَّمَ فِيهِ، اور حالت یہ ہے کہ مشائخ متأخرین بعد کے یعنی متأخرین فقہا نے کوئی قول اس میں کیا ہے تو یؤخذ بہ، اس کو لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، مشائخ کے قول کی طرف رجوع تو کرنا پڑے گا، لیکن یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ وہ مشائخ متأخرین کا اس پر اتفاق ہو، قولاً واحداً کہہ دیا نا انہوں نے، متأخرین فقہا کا اتفاق ہے، بالاتفاق انہوں نے ایک جواب دیا ہے۔
تو متقدمین کے بعد لا محالہ ہمیں متأخرین کی طرف جانا ہے. لیکن اگر ان متأخرین کا اختلاف ہو گیا اب کیا کریں گے؟ فَإِنِ اخْتَلَفُوا يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الْأَكْثَرِينَ، اگر متأخرین کا اختلاف ہو گیا تو اکثر مشائخ متأخرین کے موقف کو اختیار کر لیں گے. مما اعتمد علیہ الکبار المعروفون، وہ قول کہ جس پر معروف فقہائے کرام، بڑے بڑے معروف فقہائے کرام نے اعتماد کیا ہو. اکثر کا ایک ہی موقف ہے اور اس پر بڑے بڑے فقہا نے اعتماد بھی کیا، جیسے امام ابو حفص کبیر ہیں، ابو جعفر ہندوانی ہیں، ابو اللیث ہیں، امام طحاوی ہیں اور دیگر. فیعتمد علیہ، تو اس پر اعتماد کیا جائے گا. واضح سی بات ہے. وَإِن لَّمْ يُوجَدْ مِنْهُمْ جَوَابٌ، البتہ نصًا، اور اگر ان سے بھی کوئی جواب نہیں معلوم ہے، نہیں پایا جا رہا ہے بالکل نصًا یعنی صراحتاً، سرے سے کوئی جواب صریح موجود نہیں ہے متأخرین مشائخ سے بھی، اب کیا کریں گے؟ ينظر المفتی فیہا نظر تأمل و تدبر و اجتہاد، اب مفتی اس کیس میں بہت ہی غور و فکر والی نظر ڈالیں گے. یعنی اب تک تو یہ تھا کہ اعتماد کر لیا، آگے بڑھ گئے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ دلائل پر نظر کریں اور بس جو مسئلہ مل گیا یاد ہے اس کا فتویٰ دے دیا انہوں نے. لیکن کوئی حل نہ متقدمین میں موجود ہے، نہ متأخرین کی طرف سے کوئی صحیح جواب مل رہا ہے. تو اب ذمہ داری پوری تو مفتی پر آ گئی نا. تو اب مفتی کی ذمہ داری پوری ہے، لہٰذا اس پہ اس مسئلے کے معاملے میں پورا تأمل اور توجہ اور گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر تأمل، تدبر اور اجتہاد یہ سب استعمال کیا انہوں نے. کیوں اتنی دقیق نظری سے کام لیں گے؟ لِيَجِدَ فِيهَا مَا يَقْرُبُ إِلَى الْخُرُوجِ عَنِ الْوَحْدَةِ، تاکہ اس مسئلے میں ایسی بات اسے مل جائے کہ جو اسے عہدہ برآں ہونے سے قریب کر دے. کیونکہ وہ ہیں مفتی، مرجع انعام، لوگ تو آئیں گے نا ان کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے. تو ایک ذمہ داری ہو گئی کہ بتا دیں کہ یہ کام کرو یا یہ کام کرو. تو جو عہدہ ہے، جو ذمہ داری، اس سے فراغ کے لیے، اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جو سب سے قریب ترین صورت نظر آئے وہ حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرنی ہے، ذمہ داری ادا ہو جائے، یہ محنت کرنی ہے. ولا یتکلم فیہا جزافا، بس اٹکل پچو ہانک نہیں دینا ہے. جزاف کے طور پر کلام نہیں کرنا ہے کہ بس یہ کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے یا کہہ دیا غلط ہے. کیوں؟ لمنصبہ و حرمتہ، اپنے منصب اور اپنی اور اس کے حرمت کی وجہ سے، کہ اس کا منصب یہ ہے کہ وہ مفتی ہے، تو اسے علم کے ذریعے اور درایت کے طور پر اور احتیاط کے طور پر اسے جو مسئلہ اسے معلوم ہو سکا اور جس نتیجے تک پہنچ سکا، یہ اس کا منصب ہے، وہ بتائے. جزاف والا منصب اسے نہیں ہے، وہ کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے، قانون بنانے والا بھی جزاف نہیں کرتا ہے. وحرمتہ، اور جزاف حرام ہے اس وجہ سے بھی، جزاف جو ہے وہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جو بندہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ کیا حکم لگا رہے ہیں، وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے، شارع کا کیا حکم ہے اس مسئلے میں، آپ بتائیے. تو وہ آپ کا حکم نہیں پوچھ رہا ہے، شارع کا حکم پوچھ رہا ہے. تو جزاف کیسے کر سکتے ہیں؟ افترا تو ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پہ. یہ کام ہے. تو تأمل اور غور و فکر بھی کرنا ہے، اور اس معاملے میں وَلْيَخْشَ اللَّهَ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے، وَيُرَاقِبْهُ، اور اس کا پورا لحاظ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے ہمیں قرآن و حدیث میں یا بتائے گئے فقہا کے بتائے گئے قواعد میں یا اور بھی جزیات میں جو اشباہ و نظائر مل جائیں اور جن سے کم ہم کسی نتیجے تک پہنچ جائیں،
کہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکیں، یہ سب کرنا پڑے گا۔ فَإِنَّهُ أَمْرٌ عظیم، ہے یہ بہت بڑا کام، اتنا بڑا کام ہے نہیں۔ فَإِنَّهُ سے مراد یہ جزاف، جزاف، یہ جزاف جو ہے نا بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر صرف جاہل شقی ہی جسارت کر سکتا ہے۔ ایک محتاط بندہ، ایک عالم دین، ایک فقیہ، بلکہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ اس کی ہمت کر ہی نہیں سکتا کہ اٹکل پچو جو بھی سمجھ میں آیا ہانک دیا اور بول دیا، چاہے وہ درست ہو چاہے نہ ہو۔ یہ جو ہے نا یہ جاہل کا کام ہے، شقی کا کام ہے۔ یا تو یہ کہ وہ مسئلے سے نابلد ہے تو جاہل ہوا، اسے حق ہی نہیں ہے فتویٰ دینے کا، یا پھر یہ کہ خوب جانتا ہے مسائل کو لیکن وہ مسئلہ بتانے میں سامنے کا چہرہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ اگر مالدار پارٹی ہے تو پھر اس کے لیے جواز کا فتویٰ دے دے، اور غریب ہے تو اس پہ پھر قانون لگا دے کہ یہ حرام ہے، تو یہ شقاوت ہوئی، بدبختی ہوئی۔ چلیے فرماتے وفی الخانیہ، فتاوی قاضی خان میں فرمایا وَإِنْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي غَيْرِ ظَاهِرِ الرِّوَایَہ إِنْ كَانَتْ تُوَافِقُ أُصُولَ أَصْحَابِنَا يُعْمَلُ بِهَا، اگر مسئلہ ظاہر الروایہ میں نہیں ہے بلکہ غیر ظاہر الروایہ نوادر میں ہے، فتاوی اور واقعات میں ہے، جس کی تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں، اگر وہاں وہ مسئلہ مل جائے تو کیا اسے لے لیں گے؟ فرمایا کہ اگر ہمارے ائمہ حنفیہ کے اصول کے موافق ہو تو یعمل بہا، بلا شبہ اس پر عمل کریں گے۔ نوادر میں وہ مسئلہ مل گیا اور ہمارے ائمہ حنفیہ کے اصول کے مطابق ہے تو اس پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ لَهَا رِوَایَةً عَنْ أَصْحَابِنَا، اور اگر دیکھیں یہ خانیہ کی عبارت ہے تو ہو سکتا ہے وہی بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن خانیہ فتاوی قاضی خان میں امام قاضی خان کس انداز میں بول رہے ہیں؟ فرمانے اگر ہمارے ائمہ حنفیہ سے اس معاملے میں کوئی روایت نہ ملے اور متأخرین فقہا کا متفق علیہ قول مل جائے، اس معاملے میں کسی بات پر متأخرین نے اتفاق کر لیا یعمل بھی، تو پھر اس کو لے لیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اور اگر اختلاف کر گئے متأخرین فقہا تو اب یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ اجتہاد کریں گے اور فتویٰ دیں گے بما ہوا ثواب عندہ۔ اجتہاد سے مراد وہی محنت کرنا، غور و فکر کرنا، تأمل و تدبر کرنا، تو پوری قد و کاوش کے ذریعے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہاں جو ہے قاضی خان، علامہ قاضی خان جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اجتہاد سے مراد وہی اصطلاحی اجتہاد ہے۔ تو بعد کے یعنی اصحاب ترجیح اور اصحاب تمیز ہیں تو یہ مقلدین میں، لیکن ان کی شان اجتہادی شان ہے، تو یہ لوگ جو ان کے نزدیک درست جواب ملے ان کی ثوابدید اور ان کے اجتہاد کی روشنی میں اس پر فتویٰ دیں۔ وَإِنْ كَانَ الْمُفْتِي مُقَلِّدًا غَيْرَ مُجْتَهِدٍ، یہ اسی پر وَإِنْ اخْتَلَفُوا يَجْتَهِدُوا کے بعد یہ فرمایا کہ مفتی اگر مقلد ہیں، مجتہد نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ يَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ النَّاسِ عِنْدَهُ، تو مفتی مقلد افقہ کی اتباع کریں گے، اس فقیہ کا قول لیں گے، اس فقیہ کے قول پر فتویٰ دیں گے جو ان کے نزدیک افقہ الناس ہیں، تمام لوگوں میں زیادہ فقہی بصیرت رکھنے والے ہیں۔ وَيُضِيفُ الْجَوَابَ إِلَيْهِ، اور جواب کو ان کی طرف منسوب کر دیں گے کہ عہدہ ان کا ہو جائے گا، ذمہ داری ان کی ہو جائے گی۔ تو جو افقہ الناس ہیں یا افقہ الفقہاء ہیں یا عالم و علماء البلد ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے کی بات نہیں، کئی 100 سال سے معاملہ یہ چل رہا ہے کہ جناب وہ مفتیان کرام بھی مقلد ناقل ہیں، حاکی ہیں، تو اس لیے وہ
فرمایا کہ اگر کوئی حل نہ ملے نہ متقدمین کی طرف سے نہ متاخرین کی طرف سے، تو پھر افقہ الناس اور عالم علماء بلد اور زیادہ فقہی بصیرت رکھنے والے مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں اور ان کا جو فتویٰ ہو اس کی پیروی کریں اور جواب ان کی طرف منسوب کر دیں۔ فَإِنْ كَانَ أَفْقَهُ النَّاسِ عِنْدَهُ فِي مصر آخر فی مصر آخر، یہ وہ نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ فَإِنْ كَانَ أَفْقَهُ النَّاسِ عِنْدَهُ، اگر جو شخص اس کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑا فقیہ ہے وہ کسی اور شہر میں ہے، وہاں نہیں ہے، کسی اور شہر میں، تب بھی اس پر لازم ہے کہ اس افقہ الناس سے رجوع کریں، کیونکہ معاملہ بڑا مشکل ہے۔ یہ خود مقلد ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ہے جو ہم سے بڑا فقیہ ہے، اس شہر میں نہیں ہے، ہمارے شہر میں نہیں ہے، دور دراز کے شہروں میں موجود ہے، اور معاملہ مشکل ہے، تو ہم کیسے اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں؟ لہٰذا ان پر لازم ہے کہ وہ خود نہ جا کر صحیح خط و کتابت کے ذریعے اس مسئلے کا حل معلوم کریں اور جواب اسی کے مطابق دیں۔ فرماتے یرجع الیہ بالکتاب، دوسرے شہر میں اگر افقہ الناس موجود ہیں تو تحریر کے ذریعے ان تک رجوع کریں، ویکتب بالجواب، اور اس طرح جواب لکھیں، ولا یجازف، اور اب بھی وہ جزاف نہیں کر سکتے، جزاف تو خیر کبھی بھی نہیں کر سکتے، جزاف کو تو کبھی بھی کام میں نہیں لا سکتے، خوفا من الافتراء علی اللہ تعالی بتحریم الحلال وضدہ، یہ جزاف نہیں کریں گے بلکہ افقہ الناس کی طرف رجوع کریں اور جو وہ حل پیش کرے اس کو آگے بڑھا دیں ان کے حوالے سے، اس اندیشے سے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا لازم نہ ہو جائے، افتراء کا الزام نہ آ جائے، افتراء نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال کیا ہے اسے ہم حرام کیے دے رہے ہیں، یا اس کے برعکس کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے اسے ہم حلال کیے دے رہے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے، اس سے ڈرنے کے لیے، ڈرتے ہوئے اور بچتے ہوئے بندہ جو ہے وہ افقہ الناس کے قول پر فتویٰ دے۔ چلیے یہ سب عبارتیں آ گئیں مختلف علماء کی، علامہ شامی نے ان عبارتوں کو پیش کرنے کے بعد اب کیا ارشاد فرمایا دیکھیے، قلت، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ حضرت امام قاضی خان کا یہ ارشاد، وَإِن كَانَ الْمُفْتِي مُقَلِّدًا غَيْرَ مُجْتَہِدٍ، اگر مفتی مقلد ہو مجتہد نہ ہو، اس سے اندازہ ہوا، فرماتی یفید ان المقلد المحض لیس له ان یفتیہ فیما لم یجد فیہ نصا عن احد، یہ جو جملہ ہے امام قاضی خان کا، یہ بتا رہا ہے کہ مقلد محض کو حق حاصل نہیں ہے کہ اگر کسی سے کوئی صریح مسئلہ نہ ملے تو اس میں فتویٰ دے، لیس لہ ان یفتیہ، فتویٰ دینے کا حق ہی نہیں ہے مقلد محض کو۔ آپ کہیں گے کہ فتویٰ دینا مجبوری ہے، بتانا تو پڑے گا، لوگ آ گئے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے جزاف سے بچنا، اور وہ خود مفتی مقلد ہے، مجتہد نہیں ہے، اصحاب تمیز سے نہیں ہے، تو پھر لامحالہ اس کو افقہ الناس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور کسی سے کوئی منصوص مسئلہ نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ خاموشی اختیار کرے گا۔ اسی لیے کہنے کی جملہ یہ بتا رہا ہے کہ مقلد محض تو اگر کسی سے کوئی نص نہیں مل رہی ہے، منصوص مسئلہ نہیں مل رہا ہے، تو وہ فتویٰ نہیں دے سکتا، لیس لہ ان یفتیہ، لیس لہ ان یفتیہ، یہ دیکھ لیجیے۔ اس کی تائید البحر الرائق کی اس عبارت سے بھی ہوتی ہے جو علامہ زین ابن نجیم نے تاتار خانیہ، فتاوی تاتار خانیہ کے حوالے سے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ أَخَذَ بِقَوْلِ واحد، کہ اگر متأخرین کا اختلاف ہو جائے تو ایک قول کو اختیار کر لے، ہے نا، ان میں سے ایک قول، اور اس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے جس پر اکثر لوگ ہوں، اکثر متأخرین ہوں۔ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، اگر متأخرین سے بھی کوئی قول نہ ملے، يَجْتَہِدُ بِرَأْيِهِ،
تو اپنی رائے سے اجتہاد کرے، اذا کانا یعرف وجوہ الفقہ و یشا، جبکہ یہ دیکھیے یجتہدوں کو کس شرط سے مشروط کر رہے ہیں، اپنی رائے سے اجتہاد کرے جبکہ وجوہ فقہ جانتا ہو، تفقہ اس کے اندر موجود ہو، وجوہ فقہ یعنی علل اور اسباب اور دلائل پر کچھ نہ کچھ قدرت ہو، اور الاشباہ اور النظائر، اشباہ و نظائر کی سمجھ ہو، الحاق کر سکے، اور فروق میں وجہ فرق معلوم ہو، اور اشباہ و نظائر میں اسے علت مشترکہ کا پتہ ہو، اور اس طرح سے وہ اس سے الحاق کر سکے، اتنی صلاحیت ہو، تو پھر وہ اپنی رائے سے اجتہاد کرے، وہ یشاور اہلہ، اور اہل فقہ سے مشاورت بھی کرے۔ اب دیکھ لیجئے کہ تاتار خانیہ کے حوالے سے صاحب البحر نے جو یہ کہہ دیا کہ اذا کانا یعرف، اذا کانا یعرف، فرماتے فقولہ اذا کانا یعرف الاخری دلیل علی ان من لم یعرف ذلک، کہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ جو مفتی یہ بھی نہیں جانتا، وجوہ فقہ سے واقف نہیں ہے، بل قرأ کتابا اور اکثر، بلکہ فقہ کی ایک دو کتابیں، دو چار 10 کتابیں پڑھ لی ہیں، وفہمہ اور اسے سمجھ لیا ہے، وصار له اہلیت المراجعۃ والوقوف على موضع الحادثة من کتاب مشہور معتمد، اور اسے اتنی اہلیت حاصل ہو چکی ہے کہ وہ کتابوں کی طرف مراجعت کر سکتا ہے، اور کسی معتمد اور مشہور اور متداول کتاب، فقہی کتاب میں وہ موضع حادثہ، یعنی جو مسئلہ اس سے پوچھا گیا وہ کہاں ملے گا، مسئلہ کہاں بیان ہونا چاہیے، اور وہاں سے وہ نکال لے، تو موضع حادثہ پر واقفیت بھی اسے حاصل ہو، اور مراجعت کی اہلیت بھی اسے حاصل ہو، اسے پتہ ہو کہ مسئلہ کہاں ملے گا، رجوع کر سکے، مراجعت کر سکے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو وجوہ فقہ نہ جانتا ہو بلکہ کتابیں پڑھنا جانتا ہو، اگرچہ اس کے پاس مراجعت کی اہلیت موجود ہو، اذا لم یجد تلک الحادثہ فی کتاب، اگر اس اہلیت کے باوجود کسی کتاب میں، کسی مقبول اور مستند کتاب میں وہ مسئلہ نہ پائے، لیس لہ ان یفتی فیہا برائیہ، وہ اپنی رائے سے اس معاملے میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کیا کرے گا پھر؟ خاموشی اختیار کرے نا، اپنے اوپر کیوں الزام لے گا؟ بل علیہ ان یقول، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا ادری کہہ دے، لا ادری کہنے میں پتہ نہیں کیوں لوگ گھبراتے ہیں، اس مسئلے کا حل مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کہہ دے، لا ادری کہہ دے، توقف کر لے جائے، کہہ دے کہ جب مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا تب ہم بتائیں گے، بعد میں بتائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے فقہا اور علماء نے یہ فرمایا ہے، بعض کے اقوال میں یہ بات موجود ہے کہ فرمایا کہ عجیب، سب سے برا بندہ وہ ہے جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا سے کے بدلے بیچ دے، دنیا کے بدلے آخرت بیچ دے، دنیا خرید لے آخرت بیچ دے، تو یہ شقی بندہ ہوا۔ اور اس سے بھی بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت بیچ دے، اپنی دنیا کی خاطر نہیں، دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت بیچ دے، اس سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ تو ایسا کون سا بندہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ بندہ وہی مفتی ہے، فتویٰ دینے والا۔ اے نورین، آواز نہیں آ رہی۔
جی حضرات، آپ کو میری آواز آ رہی ہے اب؟ جی حضور آواز آ رہی ہے، آپ کی ہو رہی ہے؟ جی حضرت۔ چلیے وہ ایک رکاوٹ بیچ میں آ گئی تھی۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی افقہ الناس بھی نہیں مل رہا ہے اور اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے سے اور دقت نظری سے اور فقہی بصیرت کو استعمال کرتے ہوئے کسی حل کی طرف پہنچے، کیونکہ فقہی بصیرت ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ لا ادری کہہ دے۔ میں وہی بول رہا تھا کہ یہ جو ہے نا ایسا بندہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ سب سے بدبخت وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ دے۔ حضرت اسکرین نہیں دکھ رہا ہے؟ دوسرے کی دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ دے، یہ مفتی ماجن ہی ہوگا۔ یہ مفتی لفظ تو نہیں کہنا چاہیے، مفتی کا لفظ کا تو بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن وہ جو محض جہالت کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے، لوگوں کو مسائل بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسی صورت میں وہ لا ادری کہہ دے، توقف کرے، بول دے کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ کم سے کم آج کی ڈیٹ میں یہ بولنے میں تو پریشانی نہیں ہے نا کہ کہہ دیں کہ ہم اسے معلوم کر کے بتائیں گے، کتابوں سے مراجعت کر کے بتائیں گے۔ اتنا بھی اگر نہیں بولیں گے، کہہ دیں یہاں جائز ہے یہاں منع ہے، تو یہ جزاف تو ہو گیا، اللہ تعالیٰ پر افطرا تو ہو گیا۔ کتنا بڑا وبال اس کا ہوگا آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر اہلیت ہے اور اللہ کا خوف ہے موجود تو پھر آپ اس میں پاؤں رکھیں، اس میں آگے بڑھے، ورنہ پھر ساحل پہ ہی سلامتی ہے، دور رہنے میں سلامتی ہے۔ تو وہی کہتے ہیں بل علیہ ان یقول لا ادری، بلکہ وہ لا ادری بولے، کما قال من هو اجل منہ قدرا من مجتہد الصحابہ ومن بعدہم، جیسا کہ ان حضرات نے بھی یہ لا ادری کا لفظ کا جملہ بولا ہے جو اس کے مقابل مقام اور مرتبے میں بہت زائد ہیں، ان کے مقامات بہت بلند ہیں، یعنی مجتہدین صحابہ کرام میں سے اور بعد کے مجتہدین تابعین اور ائمہ مجتہدین، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت ہے، اور بھی کئی صحابہ سے لا ادری کہہ دے رہے ہیں، نہیں پتہ، توقف کر رہے ہیں۔ بعد کے خود امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے کہ 14 مسائل میں انہوں نے لا ادری کہا، بہت مسائل میں توقف کیا۔ اور اسی طرح سے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بل من قید بالوحی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلکہ وہ ذات بابرکات جس کی تائید وحی ربانی سے کی گئی ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی نے بھی جو ہے لا ادری کہا ہے۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ جب ایسے مواقع آ جائے تو لا ادری کہنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، اور یہ کہنا بھی سنت ہو جائے۔ کہ بعض روایتوں میں آیا کہ وہ تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ لا ادری ما یفعل بھی، اور وہ فرمایا گیا کہ وہ منسوخ ہے سورہ فتح کی پہلی آیت سے، لیکن اور مسائل میں کہ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ ذوالقرنین نبی ہیں کہ نہیں ہے، عزیر نبی ہیں کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ کوئی سوال ہوا تو انہوں نے کہا لا ادری حتی اسألہ، اور پھر جبریل امین آئے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا لا ادری حتی اسأل ربی۔ تو یہ اسی لیے تاکہ لوگوں کو طریقہ معلوم ہو جائے، لوگوں کو اپنا منصب معلوم ہو جائے، لوگ لا ادری کہنے میں حیا محسوس نہ کریں۔ اور امام بخاری نے تو اس معاملے میں ایک باب بھی باندھا، حدیثیں اور روایتیں بیان فرمائی، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لا ادری کہنا بھی علم ہے، لا ادری کہنا جہالت نہیں ہے۔ کہ جو نہ جانتا ہو اور وہ ادری کہہ دے، مسئلہ بتا دے، تو وہ ہے جہل مرکب کا شکار۔ جو نہیں جانتا اور وہ کہے لا ادری، یہ تو اس کی شان ہے،
کہ اسے پتا ہے کہ میں نہیں جانتا، تو یہ عین علم ہے۔ علم یہ نہیں ہے کہ کوئی بات معلوم ہو، کوئی مسئلہ معلوم ہو، علم یہ بھی ہے کہ آدمی جان رہا ہے کہ مجھے فلاں مسئلہ معلوم نہیں، یہ بھی علم ہے۔ تو لا ادری کہنا یہ خود علم ہے۔ چلیے یہ بات ہو گئی۔ علامہ شامی نے اس کی وضاحت فرمائی، کہتے ہیں والغالب ان عدم وجدانه نص لقلة اطلاعه او عدم معرفته بموضع المسألة المذکورة فيه، اور غالب گمان یہ ہے، اور عموماً زیادہ تر ایسا ہی ہوگا، کہ اگر ایسے مفتی اس زمانے کے یا کسی بھی زمانے کے وہ کہہ دیں کہ ہمیں وہ مسئلہ نہیں ملا کسی کتاب میں، تو چلیں ہم اپنا اجتہاد چلاتے ہیں اور فقہی بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نص کا نہ پانا، یعنی صریح جزیہ کا نہ پانا، یہ قلت اطلاع کا نتیجہ ہے۔ یہ کہنا آسان نہیں ہے کہ کہہ دیں کہ نہیں اس میں کوئی جزیہ موجود نہیں ہے، اور بات آپ سمجھ چکے کہ اگر جزیہ یا صریح جواب موجود ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اس صریح جواب کو کی اتباع کر لیں۔ صریح جواب جب فقہائے متقدمین کا نہ صحیح، فقہائے متأخرین کی طرف سے ہی صحیح جواب مل جائے، تو آپ کا منصب یہ نہیں کہ آپ اجتہاد کریں، پھر آپ اس کو جواب میں استعمال کریں، وہی جواب دیں۔ اور رہی یہ بات کہ ہمیں جواب نہیں مل رہا ہے، تو یہ قلت اطلاع کا نتیجہ ہی فرما رہے ہیں۔ غالب یہ ہے کہ نص کا نہ پایا جانا، نہ پانا، یہ قلت اطلاع کی بنیاد پر ہے، ہمیں اطلاع کم ہے، یا اس وجہ سے ہے کہ کتابوں میں اس مقام کی معرفت نہیں ہے کہ وہ کون سا مقام ہے جہاں یہ مسئلہ ملے گا۔ بموضع العدم معرفتی بموضع المسئلہ، وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اس مسئلے کا مقام کون سا ہے جہاں پر یہ مسئلہ مذکور ہو۔ چنانچہ ایک جگہ وہ دیکھ رہا ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مسئلہ کہیں اور ملے گا، تو یہ پتہ نہیں ہے۔ اذ قل ما تقع حادثۃ الا ولها ذکر فی کتب المذہب، کیونکہ بہت شاذ و نادر یہ معاملہ ہے، بڑا قلیل معاملہ ہے کہ کوئی واقعہ، کوئی مسئلہ ایسا سامنے آ جائے، درپیش ہو، اور اس کا کوئی حل کتابوں میں نہ ہو۔ بہت کم ایسا ہوگا، نادر معاملہ ہے کہ کوئی واقعہ ہو مگر اس کا ذکر کتب مذہب میں ضرور ہوگا۔ ولہا ذکر فی کتب المذہب، ملے گا، اما بعینہا، یا تو بعینہا وہی مسئلہ مل جائے گا، یا پھر یہ کہ وہی مسئلہ نہیں ملے گا تو کوئی قاعدہ کلیہ ملے گا جس کے تحت وہ مسئلہ حل ہو جائے، اور بذکر قاعدۃ کلیۃ تشملھا، ایسا قاعدہ کلیہ مذکور ہوگا جو اس کو بھی شامل ہو۔ جی، اسی لیے یہ معاملہ بھی بہت مشکل ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ کتنی کتابیں آپ نے دیکھی ہیں؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں، بلکہ اور بھی لے لیجیے سابق کئی سو سال کے دوران، جزئیات پر سب سے زیادہ حاوی فقیہ تھے۔ آپ ان کے فتاوی مطالعہ کریں، جو حکم لگاتے ہیں فوراً جزیہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں اور پھر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کیسے پتا کہ ذکر نہیں ہے؟ ساری کتابیں دیکھ لیں۔ اعلیٰ حضرت کا مطالعہ جو ہے وہ بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ آپ نے فرمایا تھا، اور آپ کے حافظے میں، آپ کی یادداشت میں وہ جزیات رہتی تھیں، وہ مسائل رہتے تھے۔ تو اس لیے بڑے بڑے فقہاء اس زمانے کے، بڑے بڑے مفتیان کرام جن معاملات میں پھنس جاتے تھے اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ بلکہ میں نے کئی مسائل میں دیکھا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام نے سوال بھیجا ان کو، کہا کہ یہ معاملہ کسی کتاب میں نہیں مل رہا، ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہے، آپ کے پاس وہ کتاب ہوگی، آپ جزیات کے حامل اور حاوی ہیں جزیات پر۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ کسی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، یہ بہت مشکل بات ہے۔ وہ مسئلہ ضرور کسی نہ کسی کتاب میں موجود ہوگا، کیونکہ جو صورتحال جو ہے سامنے آ رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ایسی صورتحال کسی زمانے میں اس مسلمانوں کو نہ پیش آئی ہو۔ ٹیکنالوجی میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور نئی نئی چیزیں جو ٹیکنالوجی میں آئی ہیں، لیکن صورتحال میں کون سی بات کہہ دیں گے آپ کی جناب ایسی صورتحال ہے جو کبھی پیش نہ آئی؟
وہ صورتحال تو سامنے آتی رہتی ہیں، اس سے مشکل ترین صورتیں جو ہے نا وہ مشکلات سامنے آئی ہیں، تو پھر کیسے ایسا ہوگا کہ اس کا حل پیش نہیں کیا علماء نے؟ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے السلام ہیں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیے میں تھوڑی سی بات مکمل کر دوں۔ فرماتے ہیں ولا یکتفا بوجود نظیرها مما یقاربها، اور یہ کرنا پڑے گا، یعنی صریح نص موجود ہو، کوئی جزیہ موجود ہو، اس پر فتویٰ دے۔ ایسا کرنا کافی نہیں ہے کہ اس کی کوئی نظیر موجود ہو یا کوئی قریب ترین مسئلہ موجود ہو، اسی پر اکتفا کر لے اور قیاس کر کے وہی جواب دے دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَن يَكُونَ بَيْنَ حَاجِزَةٍ وَمَا وَجَدَهُ فَرْقٌ، اس لیے کہ اس سے جو ہے امن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جو حادثہ، کوئی مسئلہ جو درپیش ہوا ہے اور جو اسے نظیر ملی ہے کتابوں میں، جو مسئلہ اسے کتابوں میں ملا ہے اس مسئلے میں اور جو مسئلہ اس کے سامنے آیا ہے اس مسئلے میں ایک فرق ہو، لا یصل الیہ فہمہ، اور اس کی فہم جو ہے، اس کی سمجھ اس تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ جناب یہ مسئلہ یہاں پر ہے اور ایک حادثہ وہ جو پیش آیا تھا، یعنی ایک مسئلہ وہ ہے جو کتابوں میں لکھا، دونوں میں فرق ہے، وہ جو ہے فرق بھی ہیں وہاں پر، لیکن اس کی سمجھ نہیں ہے، تو اس لیے محض نظیر پر اکتفا نہ کرے، بلکہ جو مسئلہ اس کے سامنے آیا بعینی ہی اس مسئلے کا حل مل جائے، جزیہ مل جائے، اس کی طرف جائے۔ وَكَم مِّن مَسْأَلَةٍ فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نَظِيرَتِهَا، کتنے ایسے مسائل ہیں کہ فقہاء نے اس میں اور اس کی نظیر کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔ کسی کو فروق کہتے ہیں، فروق کہتے ہیں کہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ آپس میں ملتے جلتے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان دونوں کے درمیان ایک جوہری فرق ہے، جسے فقہی بصیرت والے جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس میں جواز کا حکم ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، اور فلاں میں عدم جواز کا حکم ہے تو اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ تو فروق ہوتے ہیں، وہ فرق ہیں، وجہ فرق جو ہے اس میں، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آیا تو ایک میں جواز ہے تو دوسرے میں بھی آپ نے اپنی سمجھ سے کریے یہ بھی جائز ہے۔ پھر فرماتے حتی الفوا کتب الفروق لذالک، یہاں تک کہ فقہاء کرام نے کتب فروق تالیف کیا، اور علامہ زین ابن نجیم نے الاشباح والنظائر میں ایک پورا چیپٹر اس کا رکھا ہے۔ وَلَوْ وُكِّلَ الْأَمْرُ إِلَىٰ أَفْهَامِنَا لَمْ نُدْرِكِ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا، اگر معاملہ ہماری سمجھ کے حوالے ہو جائے تو ہم تو وجہ فرق جان بھی نہیں سکیں گے کہ ان دو مسئلوں میں وجہ فرق کیا ہے۔ بلکہ علامہ ابن نجیم نے فوائد زینیہ، یہ وہی الاشباح والنظائر ہے، اس میں فرمایا کہ لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط، یہ قواعد و ضوابط سے فتویٰ دینا حلال نہیں ہے، قاعدہ ہے اور قاعدے کے تحت جو ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ نے فٹافٹ جو ہے نا دے دیا کہ ہاں یہ جائز ہے اور یہ حرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قواعد جو ہیں وہ کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ کلی ہیں، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، اکثر ہی ہوتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو مسئلہ آپ کے سامنے آیا وہ اسی آپ کے حساب سے اسی قاعدے کے تحت داخل ہو رہا ہے، لیکن واقعتاً داخل نہ ہو۔ تو قواعد و ضوابط کی مدد سے فتویٰ دینا حلال نہیں ہے، بلکہ فرمایا انہوں نے وَإِنَّمَا عَلَى الْمُفْتِي حکایت النقل الصریح، مفتی کی ذمہ داری ہے کہ نقل صریح کی حکایت کرے، جو مسئلہ صراحتاً مذکور ہے وہ بیان کرے، کما صرحوا به، جیسا کہ فقہاء نے بیان کیا۔ وقال ایضا ان المقرر فی الاربعۃ المذاہب، چاروں مذاہب میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ان قواعد الفقہ اکثریہ لا کلیہ، یہ دیکھیے علامہ پیری زادہ نے یہ بیان کیا کہ فقہی قواعد جو ہے وہ اکثری ہوتے ہیں اور تقریباً جو ہے نا کلیہ بول دیتے ہیں، تو کلی تھوڑی ہوتے ہیں۔ فعلی من لم یجد نقلا صریحا ان یتوقف فی الجواب، جو نقل صریح نہ پائے اسے توقف سے کام لینا چاہیے، لادری کہہ دینا چاہیے، خاموش ہو جانا چاہیے، یا یہ کہہ دینا چاہیے جب تک یہ حل معلوم، جب تک مجھے حل میں نہیں ملے گا میں نہیں بتا سکتا۔ یا پھر اسے کیا چاہیے، او یسأل من ہوا اعلم منہ، اس سے زیادہ علم رکھنے والا جو ہے اس سے پوچھنا چاہیے، اس سے رجوع کرنا چاہیے اگرچہ وہ کسی دوسرے شہر میں ہو۔ کما یعلم مما نقلنا عن الخانیہ، جیسا کہ خانیہ کے عبارت سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں ظہیریہ، فتاوی ظہیریہ میں یہ ہے کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْاجْتِهَادِ لَا يَحِلُّ لَهُ أَن يُفْتِيَ إِلَّا بِطَرِيقِ الْحِكَایَةِ، اگر بندہ مفتی اہل اجتہاد سے نہیں ہے
تو فتویٰ دینا حلال نہیں ہے مگر حکایت کے طور پہ. وہ اگر مجتہد ہے تو اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اور شریعت کا یا شارع کا یہ حکم ہے، لیکن اہل اجتہاد سے نہیں ہے تو حکایت کر دے. امام اعظم کا یہ ارشاد ہے، فلاں امام نے یہ فرمایا. وَيَحْكِي مَا يَحْفَظُ مِنْ أَقْوَالِ الْفُقَهَاءِ، جو اقوال فقہا اسے یاد ہیں وہ بیان کر دیں. ہاں قد توجد حوادث عرفیہ غیر مخالفت للنصوص الشرعیہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عرفی حوادث اور سوالات آ جائیں اور صورتحال پیدا ہو جائے جو نصوص شرعیہ کے مخالف بھی نہیں ہیں. فیفتی المفتی بہا، تو پھر ایسی صورتحال میں قواعد کی بنیاد پر مفتی فتویٰ دے سکتا ہے، جیسا کہ ہم آخر نظم میں آخر منظومہ میں اس کا تذکرہ کریں گے. یہ ایک صورت بتائی ہے انہوں نے، ورنہ قواعد سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. لیکن کوئی ایسی صورتحال ہے جو نصوص شرعیہ کے خلاف نہیں جا رہی ہے تو وہاں پر قواعد سے فتویٰ دے بھی دے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پر اس کی تفصیل نہیں آ رہی ہے، اس کی تفصیل آخر میں آئے گی. چلیے یہاں پر درس ہم روکتے ہیں، اور کسی صاحب کا کچھ سوال تھا، فرمائیے.